لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم دوسری کتاب اردو اصناف ادب پر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کتاب کی دیگر اقساط نہیں دیکھیں تو ہماری گزشتہ ویڈیو کو ضرور دیکھیے، جو ہم ایک سلسلے میں ترتیب سے چل رہے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نثر اور افسانوی نثر پہ۔ تو افسانوی نثر میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں داستان پہ۔ داستان جو ہے وہ ایک قدیم ترین صنف ہے۔ واقعات کو متخیلہ کے سارے بیان کرنا افسانہ گوئی کہلاتی ہے، یعنی جس میں تخیل آئے گا اسے ہم افسانہ گوئی کہیں گے۔ اگرچہ افسانہ کے لغوی معنی جھوٹی اور فرضی کہانی کے ہیں، یعنی جو لفظی مطلب ہے وہ جھوٹی اور فرضی کہانی کے ہیں۔ داستان بنیادی طور پر سننے سنانے یعنی بیان کا فن ہے۔ اس کے موضوعات میں عشق اہم ترین موضوع ہے۔ داستانی تحریریں شکل میں آنے سے قبل سنائی جاتی تھی۔ داستان گوئی کی گزشتہ صدیوں میں محفلیں آراستہ ہوتی تھیں۔ داستان گو داستان بیان کرتا تھا۔ داستان اس ماحول کی پیداوار تھی جہاں لوگوں کے پاس فرصت اور اطمینان کی افراد تھی، غم روزگار سے بے نیاز تھے، فکر آخرت سے آزاد تھے، اس لیے اپنی تفریح کا سامان داستانوں سے فراہم کرتے تھے۔ تو جو تفریح کا سامان تھا وہ داستانوں سے لیتے تھے۔ داستان گوئی واقعات کو اپنے تخیل سے حد تک دلچسپ بنا دیتی ہے، یعنی اس میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ تخیل کی مدد سے بہت دلچسپ ہو جاتے ہیں۔ سامعین حیرت و استعجاب کی فضا میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم عنصر یہ ہے کہ حیرت اور استعجاب، یہ بہت اہم نکتہ ہے اس میں داستان پہ۔ داستان کی گوئی کامیابی اسی بات پر ہے کہ وہ سامعین کی دلچسپی اور توجہ کو قائم رکھتی ہے۔ داستان میں ایسے ناقابل یقین واقعات کو شامل کرنا ہوتا ہے جو سامعین کے عالم خیال میں بھی نہ آئیں۔ قصے میں حسن و عشق کی خوشنمائیاں، خیر و شر کی لڑائیاں اور مافوق الفطرت عناصر کو شامل کر کے حیرت و استعجاب کی فضا پیدا کر کے پیش کرنے کا نام داستان ہے۔ داستان کے جو عناصر ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ طوالت ہے، پلاٹ ہے، کردار نگاری، فطرت ہے، منظر نگاری اور پھر اسلوب۔ دوسرا ہے جی ناول، ایک خاص طوالت کا نثری قصہ۔ یہ نثری قصہ ہے اور یہ بڑا ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے۔ ہنری جیمس نے ناول کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ ناول اپنی وسیع ترین تعریف میں زندگی کا شخصی اور راست اثر ہوتا ہے۔ کلیریوس کے مطابق روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو مانوس اور مربوط انداز میں پیش کرنا، یہ ناول کہلاتا ہے۔ ورجینیا وولف نے ناول کی اہم خصوصیات کا احاطہ کیا۔ ناول انسانوں کے متعلق لکھے گئے ہیں، اس لیے وہ ہمارے اندر ایسی ہی احساسات ابھارتے ہیں جیسا کہ حقیقی دنیا میں ابھارتے ہیں۔ ناول فن کی وہ واحد حیت ہے جس کی واقعیت کو ہم یقین کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یعنی وہ حقیقی انسان کی زندگی کا بھرپور اور صداقت شعرانہ ریکارڈ پیش کرتا ہے۔ ڈیوسیسل ناول کو ایک ایسا فنی کارنامہ قرار دیتا ہے جو ایک اہم زندہ دنیا سے متعارف کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو زندہ دنیا سے متعارف کرنا ہے یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے۔ لیکن یہ دنیا ہمارے اپنی دنیا سے مشابہ بھی اپنی ایک الگ انفرادیت بھی رکھتی ہے۔ اجزائے ترکیبی کون کون سے جی؟ کہانی ہے، پلاٹ ہے، کردار نگاری، مکالمہ، پس منظر، زمان و مکان، اسلوب اور نقطہ نظر وغیرہ۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے افسانہ۔ 19ویں صدی کے آخر کی جو پیداوار ہے یہ افسانہ 19ویں صدی کے آخر کی پیداوار ہے۔ افسانہ قصے کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شارٹ سٹوری کا نام استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے فکشن کا لفظ مستعمل بھی ہوتا ہے۔ یہ داستان اور ناول کی ارتقائی اور ترقی یافتہ شکل ہے۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یعنی یہ ارتقائی شکل ہے داستان اور ناول دونوں کی۔ بے شمار تعریفوں کے سبب اس کی کوئی مخصوص تعریف کرنا بے حد مشکل ہے۔ عام طور پر فرضی کہانی کو افسانہ کہتے ہیں، یعنی فرضی کہانی جو حقیقت کے قریب ہو اور زندگی کی عکاس ہو، کیونکہ اسے زندگی کا ایک ادبی نقش قرار دیا جاتا ہے۔ فنی لحاظ سے ایک افسانے کے لیے ضروری ہے کہ وحدت تاثر کا عمل ہو۔ وحدت تاثر قائم کرنے کے لیے افسانے میں صرف ایک مقصد پر زور دیا جاتا ہے۔ اگر مقصد ایک سے زیادہ ہو تو افسانے میں بہت سی فنی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اختصار افسانے کی
خوبی ہے۔ افسانہ جو ہوتا ہے وہ ناول سے مختصر ہوتا ہے۔ نکرلین کا قول ہے کہ افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جو آدھے گھنٹے سے لے کر 1 گھنٹے یا 2 گھنٹوں کے اندر پڑھی جائے، یعنی آدھے گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹوں کے درمیان جو پڑھی جاتی ہے کہانی وہ افسانہ کہلاتی ہے۔ یہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، غرض کہ افسانہ مختصر مگر معنوی اعتبار سے جامعیت کا شکار ہونا چاہیے۔ اردو افسانے کا آغاز منشی پریم چند، سجاد یلترم اور بعض ناقدین سر سید احمد خان کو اردو پر افسانہ نگار کہتے ہیں۔ ان کی تحریر گزرا ہوا زمانے کو پہلا افسانہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی منشی پریم چند اور سجاد یلترم کے نام تو ہیں ہی، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سر سید نے جو گزرا ہوا زمانہ لکھا تھا وہ اصل میں پہلا افسانہ تھا۔ اچھا، اس کے بھی اجزائے ترکیبی ہیں، وہ دیکھیے ذرا: پلاٹ، کردار نگاری، زمان و مکان، وحدت تاثر، موضوع، اسلوب۔ اور اس کی کچھ اقسام بھی ہیں اسلوب کے لحاظ سے: بیانیہ، سوانحی، مراسلاتی، مخلوط اور یادداشتی۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے ڈرامہ۔ انسائکلوپیڈیا آف برانکے کی روح سے ڈرامہ اسے یونانی لفظ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی کر کے دکھانا یا عمل کر کے دکھانا کے ہوتے ہیں۔ بوتیکا میں ارسطو نے ڈرامے کی کوئی باقاعدہ تعریف بیان نہیں کی، مگر اس سلسلے میں اس کی توجہ سے ڈرامے کی تعریف مرتب کی جا سکتی ہے۔ ڈرامہ انسانی افعال و نقل کی ایسی نقل ہے جس میں الفاظ کی موزونیت، نغمے کے ذریعے کرداروں کو محو گفتگو اور مصروف ہو یا ویسا ہی دکھایا جائے جیسا کہ وہ ہوتے ہیں، ان سے بہتر یا بدتر انداز میں پیش کیا جائے۔ یوں تو مختلف ادیبوں اور دانشوروں نے ڈرامے کی متعدد تعریفیں پیش کی ہیں، جس کا نچوڑ یہ ہے: کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تمام تماشائیوں کے روبرو پیش کرنا، یہ ڈرامہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں جو پیشکش ہے وہ اہم چیز ہے ڈرامے میں۔ اچھا، اس کے بعد اردو کا جو پہلا ڈرامہ نگار ہے وہ ہے جی واجد علی شاہ ہے، اور ان کا ڈرامہ رادھا کنیا کو اردو کا جو پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ بعض نقاد علی بابا 40 چور کو پہلا ڈرامہ اور کیپٹن گرین انڈے کو پہلا ڈرامہ نگار کہتے ہیں۔ حبیب تنویر، مرزا محمد ہادی رسوا، عبدالحلیم شرر، امتیاز علی تاج، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، منٹو، آغا اشرف کشمیری، پروفیسر محمد عجیب، راجندر سنگھ بیدی اور حیات اللہ انصاری وغیرہ یہ نام شامل ہیں۔ اچھا، اس کے بھی کچھ اجزائے ترکیبی آپ ذرا دیکھیے کہ پلاٹ، کردار، مکالمہ، موسیقی، زبان، آرائش وغیرہ۔ اقسام بھی آپ دیکھیے: ٹریجڈی کامیڈی دونوں، میلو ڈرامہ، فارس ڈریم اور اوپیرا وغیرہ شامل ہیں۔